تو مخلصین لہ الدین کے الفاظ اطاعت و بندگی و فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں، جن میں مزید زوردار اور تاکید کے لیے کہیں کہیں اضافہ کیا جاتا ہے حنیفہ۔ حنیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکسو ہو کر، یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف کا ہو رہنا۔ اسے منفی طور پر کیا کہتے ہیں؟ یکرخا۔ اس کو انہوں تو پرواہ ہی نہیں جی، باقی اور وہ ایک بس ایک ہی طرف کا ہو گیا ہے۔ یا حنفا، یہ حنیف کی جمع ہے حنفا کے الفاظ کا، اور یہی مفہوم ہے قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ کا، الا للہ الدین الخالص۔ یہ کیا ہے جی؟ اس کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ صرف خالص اطاعت قبول کرتا ہے، یا اللہ کی خالص ہی اطاعت، اصل میں اطاعت ہے ہی خالص۔ اور خلوص جو ہم کہتے ہیں نا، کوئی عبادت خلوص کے بغیر قبول نہیں ہے۔ تو خلوص ایک نیت کا ہوتا ہے اور ایک اطاعت کا ہوتا ہے۔ اگر اس میں ریاکاری ہے تو خلوص میں فرق ہے۔ ایک خلوص کا پہلو وہ ہے، اور خلوص کا دوسرا پہلو یہ ہے، آپ کے اطاعت میں ملاوٹ ہے، کوئی اطاعت اللہ کی اور کوئی غیر اللہ کی، تو یہ اطاعت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اب یہ جو سورۃ النحل میں آیا ہے اسی کا ہے دین ہمیشہ سے، یعنی ہمیشہ سے اطاعت کس کی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کے ظرف ذہنی پر سارا معمول ہوگا کہ مخلوقات کو سامنے رکھیں تو یہ صرف کائنات ہی دیکھیں جو نوری سالوں کے حساب سے بھی لاکھوں لاکھوں خربوں نوری سالوں کے فاصلے ہیں۔ اس پوری کے بارے میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں انسان ہے کتنا سا؟ یار زمین کی کیا وقت ہے پوری کائنات کے مقابلے میں؟ نظام شمسی میں زمین کی کیا وقت ہے؟ اور صرف زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں ان میں انسان کی کیا وقت ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا خود انسان کی جو باڈی ہے اس میں اس کا اختیار کتنا ہے؟ دل پر اس کا کتنا اختیار ہے؟ آنکھوں پر کتنا اختیار ہے؟ اس کے فنکشن پہ کتنا اختیار ہے؟ اس سب کو ذہن میں رکھیں۔ اور اب یہ آیت دیکھیں، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرہا، کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے دین کے متلاشی ہیں جبکہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے چاہت سے یا نہ چاہتے ہوئے صرف اسی کے آگے فرمانبرداری کیے ہوئے ہیں، اسی کی مطیع ہیں، اسی کی فرمانبردار ہیں؟ کوئی شے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتی آپ کو نظر آ رہی ہو؟ تو دین واسب کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہمیشہ سے اسی کی اطاعت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ دیکھ لو، یہ دین، یہ اسلام، یہ ہے خلوص فی الدین یا خلوص فی الاطاعت۔ اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کی صورت اختیار کر لی۔ اب یہ نظام اطاعت بلند تر سطح ہو گئی۔ نظام اطاعت اصل میں اس کی ابھی آگے وضاحت آ جائے گی، جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جسے مطاع مان کر نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا گیا، اور جیسے سورہ یوسف میں فرمایا۔ یعنی جب نظام اطاعت کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ جو بھی قانون بنا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کی اطاعت کرنے والا ہے، یہ سارا مل کے نظام بن گیا ہے، یہ اب سسٹم ہے۔ تو اس پورے سسٹم کو نظام اطاعت کہا جائے گا۔ تو شروع کہاں سے ہوا تھا؟ بدلے سے۔ اگلا سٹیپ کون سا آیا؟ اطاعت کا۔ اور اس سے اوپر کا سٹیپ کون سا آ گیا؟ نظام اطاعت کا۔ اور نظام اطاعت در حقیقت پھر پوری زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے، زندگی کے تمام گوشے اس میں آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ بھی آ جائے گا کہ اطاعت یعنی مطاع کون ہے، اطاعت کی کس کی جائے گی۔ قانون تو ہے لیکن کوئی قانون ساز بھی تو ہوگا، کوئی مقنن تو ہوگا جو قانون بنا رہا ہے، اور اس کی کوئی اتھارٹی بھی ہوگی، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ساورنٹی، مطلق اقتدار کس کا ہے؟ تو دنیا میں تصور کیا ہے آج؟ عوام کا ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو نظام اطاعت اب یہاں پہ بات پہنچ گئی ہے جی۔ سر صرف شریعت نہیں ہے، اس میں پورا توحید بھی آ جائے گی نا۔ یعنی شریعت ایک اللہ نے دی ہے، شریعت ہو سکتا ہے ابو جہل بھی دے دے کوئی، جیسے آج دنیا دے رہی ہے۔ شریعت تو قانون ہے، شریعت تو راستہ ہے،
ایک راستہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک راستہ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. یہ بھی نظام اطاعت ہے جو لوگوں نے بنایا ہے. اس نظام اطاعت کے اندر مقنن کی حیثیت غیر اللہ کی ہے. اس نظام اطاعت کے اندر، توحید والے نظام اطاعت کے اندر مقنن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی ہے. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو روک لیتا. اسی طرح ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے، ورنہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ مجاز نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے. گویا مصر کے اس دور کے رائج الوقت نظام ملوکیت کو، جس میں مطاع مطلق کی حیثیت بادشاہ یا ملک کو حاصل تھی، قرآن حکیم دین الملک سے تعبیر کرتا ہے. اور ٹھیک اسی مفہوم سینس میں قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں دین اللہ کے الفاظ سورۃ النصر میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور دیکھ لیا تم نے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال سے زائد جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اللہ ہی کو مطاع مطلق مان لیا گیا اور لوگ جوک در جوک اور گروہ در گروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے، تو اسے قرآن مجید نے دین اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا اگر دور جدید کے محبوب اور مقبول طرز حکومت یعنی جمہوریت کو، جس میں غلط یا صحیح بہرحال نظری طور پر حاکمیت کے حامل قرار دیے جاتے ہیں جمہور، تعبیر کیا جائے دین الجمہور کے الفاظ سے. یعنی اگر دین الملک اس لیے دین الملک ہے کہ جہاں قانون بادشاہ نے بنایا اسے دین الملک کہیں گے، اور دین اللہ اس لیے دین اللہ ہے کہ وہاں قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. تو جہاں قانون بنانے کا اختیار جمہور کے پاس ہو اور یہ بات مانی جاتی ہو، صحیح طور پر مانی جاتی ہو یا غلط طور پر، مطلب یہ کہ واقعی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس کو اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن کتابوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جمہور کے پاس ہے، تو اس اصول پر پھر اسے کیا کہیں گے؟ دین الجمہور، یا آپ اسے دین الناس کہہ لیں.